السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے۔ خدمت ہے، تماشے ڈرامے یہ تو دیکھے ہی ہوں گے، یعنی انٹرنیٹ کم استعمال کریں، یعنی یہ بھی آپ کا دور آنا تھا۔ کیا میں کہوں، یورپین یونین کی بڑی سخت پابندیاں اور پاکستان کے لیے بڑے مسائل کا حل، مشکل دن شروع ہونے والے ہیں، آپ یوں کہیں۔ عمران خان کا جو فین فالوئنگ ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا پہ اگر ٹرینڈ دیکھیں تو وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری جو ہے نا ساجد مہدی، کہ آپ صرف انٹرنیٹ کام کے لیے استعمال کریں پوری دنیا میں، یعنی ایک تو پڑھے لکھے نہیں پھر جھوٹ بولتے ہیں، یار خدا را یار کچھ شرم کریں۔ پوری دنیا میں کبھی آپ نے اس طرح سنا ہے؟ ذرا دکھائیں۔ آپ کو تو ایسے ہی پارلیمانی سیکرٹری سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے آرام سے۔ پاکستان میں نا انٹرنیٹ نے جو تباہی کیا، میری بہت سے دوستوں سے بات ہوئی ہے، آپ نے اپنی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ تباہ کر ڈالی ہے۔ اور یہ نواز شریف کو شرم آنی چاہیے کچھ تھوڑی سی۔ شہباز شریف کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اس کا سوشل میڈیا سے بیچارے کا دور دور تک کیا تعلق، وہ کون سا خود چلاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو تو شاید ہجے بھی نہ آتے ہوں اس کانٹیکس میں اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری تباہ کر دی ہے۔ یہاں بڑی آئی ٹی انڈسٹری سے وہ دبئی میں سیٹل، تقریباً بہت سے بزنس جو ہیں وہ دبئی میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہوئے ہیں، یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا دیکھے کہ گروتھ کیا ہو گئی ہے پوری دنیا میں، اس کی عالمی منڈی میں اس کی رسائی کتنی ہے اور اس کا کتنا ریونیو ہے، اور ہم صرف اپنے اقتدار کے نشے میں ہے کہ میرا اقتدار رہنا چاہیے، باقی گیا سارا کچھ بھاڑ میں۔ یہ وہ سوچ ہے جو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ ابھی تو وقت آئے گا یہ سوچ بدلے گی، ورنہ آپ نے فائر وال کے نام پر، ویب مینجمنٹ سسٹم کے نام پر، جب میں آج سے 10 سال پہلے بات کہا کرتا تھا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر لیں تو لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یا تو اب ریگولیٹ کر لیتے نا، اب تو بند کر دیا نا آپ نے۔ آپ دیکھیں ذرا زونگ کا نیٹ ورک تباہ و برباد ہو گیا۔ میرا پاس بھی زونگ ہے، وہ نیٹ ہی نہیں چلتا، وہ نیٹ ہی کام نہیں کرتا۔ فائر وال انہوں نے لگایا ہے، اور انہوں نے ایسا فائر وال لگایا ہے کہ ان کا اپنے نیٹ کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، یعنی اس سے کمپیٹیبل ہے، وہ ہر چیزیں کیچ کرتا ہے۔ اور حال یہی ہے، وہ تو کبھی وی پی این لگا لیں تو بچت ہو جاتی ہے، ورنہ بچت نہیں ہوتی ہے۔ یورپین یونین نے جو ہے فوجی عدالتوں سے سزائیں ملنے کے بعد جی پی ایس پلس کے سٹیٹس پہ سوالیہ نشان اٹھا دی۔ میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے کانٹیکس میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے، آئی سی سی پی آر کے حوالے سے پاکستان کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا۔ آپ نے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا تقاضا، یعنی ہمیں بڑا دکھایا جا رہا ہے، پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ، اور وہ ایک آدھ انٹرویو بھی چل گیا، ہمارے دوست ہی ہیں باجوہ صاحب، جس کا وہ انٹرویو چل گیا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوا، ہیئرنگ سن کے اس نے کوئی خواہش مان لی۔ جناب اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جس کا کام اس کو ساجے، پھر چھوڑیں، پھر سارے ہی کام کریں۔ ججز بیٹھ کر پارلیمنٹرین کا کام کریں، پارلیمنٹرین بیٹھ کے جج، ابھی تو ہو یہی رہا ہے اس وقت، جورسڈکشن کا حال تو یہی بنا دیا آپ نے، اور آپ اسی طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ اس طرح تو کام چلے گا نہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کتنا بڑا کلہاڑا مارا ہے، اور آپ نے لیے کتنے، اور اگر آپ یہ نہ باز آئے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزائیں جو دینی تھی وہ سزائیں دے لی ہیں، ڈر اور خوف جو پہنانا تھا وہ ڈر اور خوف پہن چکا ہے۔ جنرل ایمنسٹی کی طرف جائیں، اور اب آپ آگے کی طرف چلیں، اور آگے جائیں گے، اور موقع ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ آیا اس کو اپ ہیلڈ کریں کہ یہ نہیں چل سکتا۔ باقی جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ یا تو ایسے معروضی حالات ایسے ہوں نا، انٹرنل ایگریشن تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس کو یہ لے کر کے اس کو آرمی ٹرائلوں میں کیسز کو لے کے چلیں، وہ میں ہمیشہ سے اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہے، تو نہ میں سپورٹ کروں گا۔ اور یاد ہوگا ڈاکٹر اسرار کی پرانی باتیں، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ضبط کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت جو پریشانی ہے میزائل والوں کی، ایک دم ایسے تو نہیں خیال آیا، یہ میزائل تو اب مار بڑی دور تک کرتے ہیں، تو پریشانی تو ان کو ہے، اصل تو پریشانی پیچھے بیٹھے اسرائیل کو ہے۔ اور جو باتیں کہی ہوئی ہیں، ہم تو دیکھیں نا، ہم تو ایک بڑے بحران کی طرف چل رہے ہیں، پوری دنیا میں جو حالات تبدیلی سے جا رہے ہیں،
یہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے پاکستان کو سوچنا ہے. پاکستان تو اپنے ہی لوگوں سے لڑتے پھر رہے ہیں ہم، اور ہمیں اس سے نکلنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا کام تو حکومت کے ساتھ چلنا ہے. اسٹیبلشمنٹ حکومت کو چھوڑ نہیں سکتی ہے. حکومت کو فرنٹ پہ آ کر کردار ادا کرنا ہے. اور وہ کہیں گے تب آئیں گے. نجم سیٹھی کی بات سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور جنرل فیاض حمید جو ہیں وہ مل کر کوشش کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی جسٹس عاصم اپنا جنرل عاصم منیر کی جو ہے نا وہ چھٹی کرائی جا سکے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. یہ میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں. یہ دیکھا بھی جائے تو یہ کیا ذاتی جنگیں ہیں. ہم ان ذاتی جنگوں میں پھنسے رہیں گے، الجھے رہیں گے. پروفیشنل ہیں، پروفیشنل ہو کر کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. کنسپریسی سے نکلیں. اگر کنسپریسی یہ تھی، اگر ایسی بات تھی، یہ تو جنرل باجوہ کے حوالے سے بات ہے. یعنی آج اگر ہم اس باتوں کو اگر ماننا شروع کر دیں، جنرل باجوہ کے دور سے عمران کو گرانے کی باتیں شروع ہو چکی تھی اور وہ چیزیں آگے کی طرف جا رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہاں کیا حالات. اور عمران کی پوزیشن کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے. پچھلے 3.5 سالوں میں 2.5 سالوں کے اندر کیا حال کیا ہے عمران خان کے لیے، کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے تو نہ ہوتی تو کیا ایسے حالات ہوتے، کیا ایسے حالات بن سکتے. اور ایک بات میں جو آپ کے سامنے جو میرے پاس ڈیٹا ہے، دسمبر 2022 سے لے کر آج تک تمام ایکس اکاؤنٹ کے کل ملا کر 36 لاکھ فالوور کا اضافہ ہوا. 36 لاکھ کا 75% تقریباً 26 لاکھ عمران خان کو ملے، 75% جو ہیں، اور باقی سب کچھ تقریباً 9 لاکھ 26%. اور اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ پورا اسکیجول دیا ہوا ہے عمران خان کا. 18.5 سے 21.6، 2.66. مریم نواز کے 0.3. یعنی صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پوزیشن آئی ہے. شہباز شریف کی حالت تو سب سے بری ہے. مولانا فضل الرحمان کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بلاول بھٹو کی اگر دیکھ لیں 0.1 نواز شریف 0.3. یعنی حالت اس وقت یہ ہے کہ یہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ 75% اگر دیکھا جائے، میں 85% کہتا ہوں کہ 85% ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ مذہبی جماعتوں کا اتنا ووٹ بینک ہے. لیکن اگر اوورآل ووٹ بینک کی طرف دیکھا جائے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور آنے والے ہفتوں کے اندر ٹیبل پہ اگر یہ گفتگو شروع ہوئی تو وہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی سے پچاڑ دے گی ان لوگوں کو. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اور میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں، کمیٹی بن چکی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بھی کمیٹی بن چکی ہے. ادھر سے اپوزیشن جماعتوں حکومت وقت کی کمیٹی بھی بن چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، متحدہ مجلس ہے بھی، اور اہل سنت والجماعت وہ بھی ساتھ شامل ہیں. اور محمود خان اچکزئی دیکھنا آنے والے دنوں میں کیا آتا ہے. انہیں بھی ویسے ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے. اور اس سے حالات بہتری کی طرف جا سکتے تھے. اور یاد رکھیے گا یہ گفت و شنید میں پاکستان تحریک انصاف بڑی آرام سے میدان مار جائے گی. یہ ڈرے ہوئے ہیں جو خاص طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہہ رہے ہیں، وہ کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ صلح صفائی کی طرف باتیں جائیں. اگر یہ صلح صفائی کی طرف باتیں جاتی ہیں تو باتیں آگے بڑھیں گی اور آگے پازیٹیو جانے کی امید بڑی ہے. یہاں میں تو 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان مساق پاکستان سے آگے بڑھے گا. مساق پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کی نجات ہے. یہاں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور طے کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہونا چاہیے. جب یہ باتیں جہاں تک آئیں گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میدان کھلا ہے. سول لبرٹیز کی باتیں ہوں گی اور کٹیل ہو سکیں گے جو باقی معاملات. اور یہ جو ظلم زیادتیاں جو کی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، یہ بھی ریورسل کی طرف جائیں گی، رول بیک ہوں گی اور نارمل حالات کی طرف آئیں گی. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہوا. کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ججز ان کی مرضی کی آئیں، لیکن یہ ججز زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ جگہ گھیری ہوئی ہے. دیکھیں میں نے کچھ تجاویز بھجوائی تو ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد ہوا. ایک تو میں نے 62-63 کا اطلاق کا کہا ہوا، پھر میں نے کہا ہوا ہے کہ ججز کی ایک ڈائریکٹری بننی چاہیے وکلا کی، جس میں سے ججز منتخب کیا جائے. وہ ایک ڈائریکٹری اویلیبل ہو،
اس ڈائریکٹری کے اندر سے میرٹ کے اوپر آپ ججز نکالیں یا نکال کر ان کو تعینات کریں. یہ میں نے جوڈیشل کمیشن کو ای میل کے ذریعے یہ میں نے سجیشنز بھجوائی ہوئی ہیں. آئی ہوپ سو کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں نے کوشش کر دی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.